बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। नानी ने व्याह कीता, पैड़ा कीता, करके छड़िया होर पैड़ा कीता। पीटीआई जलसा करने चली थी कि इमरान खान को रिहा कराएंगे, उल्टा आते गले को पड़ गई है और नाकाम जलसे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। असद कैसर के बाइस में दो वज़रा को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने निकाल दिया है, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया है। लेकिन इससे भी अहम खबर ये कि गंडापुर और इमरान खान की खुफिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। ये खुफिया गुफ्तगू क्या है और इससे पीटीआई के अंदर एक नई जंग क्यों शुरू हो गई है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को मुर्शद कर लिया है और वो उनकी तारीफ़ों पे तारीफ़ें किए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह नज़र ना लगे हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बारे में कोई दिन ऐसा नहीं और ट्रंप की कोई तकरीर ऐसी नहीं जिसमें वो उनका जिक्र नहीं करते। आज तो उन्होंने अमेरिकी जर्नैलों को भी बताया कि पाकिस्तान के सिपह सलार दुनिया के एक अजीम जर्नैल हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी, वो भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान के अंदर एक शोर बपा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, तो इसमें कितनी हकीकत है वो भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने कमर कस ली है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, मगर हमने शोर मचाना है। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज फ़लस्तीन जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने बताया कि फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी और इसके लिए इंडोनेशिया ऑफर कर चुका। भारत ने पाकिस्तान पर एक खौफनाक हमला किया, कोयटा में FC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और उसमें 10 लोगों की शहादत हुई है। इस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, दर्जनों अफराद उसमें मारे गए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के पाकिस्तान दौरे की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इंडिया के लिए एक नहीं दो नहीं कई बुरी खबरें हैं। पाकिस्तान ने फतेह 4 लॉन्च कर दिया है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है, जो हर जंगी त्यारा तबाह करने की सलाहियत रखता है। इंडियन हुकाम ACC इजलास में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने गए तो उसका जवाब उन्हें क्या मिला, और PCB ने एशिया कप में शिकस्त का गुस्सा किस पर निकाला वो भी आपको बताएंगे। मरियम नवाज की हालिया तकरीर पर पीपल पार्टी शदीद नाराज है। फैसला ये किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत लगाई जाएगी। इसके अलावा ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा पर मुतरादा ट्वीट केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो उनकी मुश्किलात गई हैं बढ़ और फलक जवेद का मज़ीद 4 रोज़ के लिए रिमांड देकर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन भारत के लिए एक और बुरी खबर ये कि इसके अलावा हमास और फ़लस्तीनी इंतज़ामिया की जानिब से ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का भी जवाब आ गया, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपने मौक़िफ़ से फिर गए हैं, उन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो हमें यू टर्न खान की याद आ गई। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने फतेह 4 क्रूज मिसाइल का तरबियती तजर्बा कर लिया है। ये मिसाइल 750 से 800 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक फतेह 4 जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस है और इसकी टैरियन हगिंग की परवाज की खसूसियत इसे दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने में मदद देती है। ये वो मिसाइल है जिसका S-400 भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मिसाइल पाकिस्तान आर्मी के रवायती मिसाइल सिस्टम की रेंज, मौसरियत और बका को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। अब अगला मामला है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी मजहबी जमातों ने और उन लोगों ने जिनकी पार्लियामेंट के अंदर कुछ ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं है, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीकें चलाने की मनसूबाबंदी कर दी है। इसके अलावा खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ की है और ये पाकिस्तान और अमेरिका की हिस्ट्री में एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट है, जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपनी न सिर्फ दोस्ती का इजहार कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर रहा है। और इसकी अहमियत इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जर्नल से खिताब किया, दुनिया भर से
امریکہ نے اپنے ان فوجی افسران کو بلایا جو مختلف ممالک میں اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو محکمہ جنگ میں امریکی جنرل سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فوجی افسران کو یہ بتایا کہ انہوں نے دنیا میں 7 جنگیں ختم کرائی ہیں. کل بھی ایک جنگ کا انہوں نے تصفیہ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 3 روز پہلے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ان کے ساتھ یہاں موجود تھے. جنرل عاصم منیر پاکستان میں بہت عام شخصیت ہے. انہوں نے 2 جنرلوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ ٹرمپ نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچا لی ہیں. ٹرمپ ہیز سیوڈ لاٹ آف لائفز. تو یہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے لیے آنر کی بات ہے, عزت کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. انہیں فیلڈ مارشل کا تبصرہ بہت اچھا لگا. Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان, یہ خطاب پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے. انڈیا بھی اسے بار بار دکھا رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی امریکہ تعریفیں کر رہا ہے اور تعریفوں پہ تعریفیں کیے جا رہا ہے. کل بھی جب فلسطینی ایکارڈ کا انہوں نے اعلان کیا تو اس میں بھی انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا باقاعدہ تذکرہ کیا. تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے, پاکستان کے اندر اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ ہائیبرڈ نظام ہے, جسے پاکستان کی سول حکومت بھی تسلیم کرتی ہے, اور اس کو اب دنیا نے بھی مان لیا کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور خاص کر جنرل عاصم منیر کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے خیالات ایسے ہیں کہ ماضی میں کسی پاکستانی حکمران کے بارے میں نہیں. تو یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ہسٹری میں ایک بڑا موقع جب امریکی صدر مسلسل پاکستانی قیادت کی تعریفیں کر رہا ہے اور کیے چلے جا رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ بات دشمن کو اچھی نہیں لگے گی, مخالفین کو اچھی نہیں لگے گی, اور ان لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آتے رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ساڑی باری تے آئے گی نہیں, کیونکہ جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف تو ایسے ہو گئے جیسے ٹچ بٹنا جوڑی, اور اس کو اب امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے, سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہے. اب سعودی عرب کے کراؤن پرنس پاکستان آ رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے. ان کے پاکستان دورے کے لیے 31 دسمبر کی تاریخ اناؤنس کر دی گئی ہے. تو ان حالات میں سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے. بڑے عرصے سے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے, انتظار کی جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس پاکستان کا دورہ کریں گے. پہلے بھی کئی تاریخیں دی گئی ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آ سکے. اب ان کا دورہ طے کر لیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ دنیا میں جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ فلسطین کے عوام کا ایشو ہے, جسے حل کرانے میں یا حل کرنے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ابھر کر سامنے آیا. جس کے بعد پاکستان کے اندر جو میں نے 2 روز پہلے دنیا میں جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ فلسطین کے عوام کا ایشو ہے, جسے حل کرانے میں یا حل کرنے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ابھر کر سامنے آیا. جس کے بعد پاکستان کے اندر جو میں نے 2 روز پہلے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جب بھی عالمی سطح پر کامیابی حاصل کرتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک ری ایکشن آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ ری ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں. آزاد کشمیر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اب ایک مذہبی سیاسی جماعت نے ملین مارچ کا اعلان بھی کر دیا اور تاریخیں بھی اناؤنس کر دی ہیں, اور کچھ اور لوگوں نے بھی تیاری کر لی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کریں گے. اور بعض لوگ ابھی سے دعویٰ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا, یعنی 9 کو تو دریات تنبا بونڈے تھے. ابھی 20 نکات پیش کیے گئے ہیں, اس کو حماس نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی تفصیلات ہیں وہ طے ہونی ہے. تو پہلے سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مناسب راستہ ہے. اس بات کو حماس نے بھی تسلیم کر لیا ہے,
باقی دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین جنگ کر کے نہیں جیت سکتا، نہ ہی اپنے لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی تیسرا ملک اسرائیل کو روک سکا ہے یا روک سکے گا۔ تو بہتر ہے کہ اس وقت اس منصوبے کے اوپر اتفاق کر لیا جائے جس سے معصوم فلسطینیوں کی جان بچ جائے، ان کی ریاست پروٹیکٹ ہو جائے، اور جو دو ریاستی حل اس سے پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا اور اب بھی اس کے اوپر پاکستان سٹینڈ کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر کے فلسطین کو ان کی زمین دلا دی جائے۔ اس بات پر اسرائیلی وزیر اعظم بیک آؤٹ کر گئے ہیں، اور وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر اعتراض ہے، وہ دو ریاستی حل نہیں چاہتے، وہ فلسطین کو وہاں پہ آباد نہیں کرنا چاہتے، وہ غزہ سے اپنی فوجیں نہیں ہٹانا چاہتے۔ اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ جس معاملے کے اندر امریکہ گارنٹر ہے اور امریکہ اپنی گارنٹی پہ سب کچھ کرا رہا ہے، اس سے اسرائیل تو کیا، اسرائیل کے ابا جی بھی بیک آؤٹ نہیں کر سکتے، ورنہ سیدھا پھڈا پڑ جائے گا ٹرمپ کے ساتھ۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، اور اگر باقی مسلم ملک اس بات پر راضی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، انہیں تسلیم کرنا چاہیے، یا تسلیم نہ بھی کریں تو ایک بہتر فضا پیدا ہونی چاہیے جس سے فلسطین کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، تو اس کے لیے پاکستان کو اگر آگے بڑھنا پڑا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آج اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستانی حکومت اس بات پر جلد فیصلہ کرے گی کہ وہ جو پیس فورس بھیجی جا رہی ہے فلسطین کے اندر، اس میں پاکستانی فوج کو بھیجا جائے۔ جب مسلم ملکوں کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، ٹرمپ کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، تو اس وقت انڈونیشیا نے آفر کی تھی کہ وہ 20,000 فوجی دینے کے لیے تیار ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پیس فورسز کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو ابھی جو لوگ بھی پاکستان کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، وہ دراصل خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں اور حقیقت سے بڑی دور ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، جس نے 27 ستمبر کو جلسہ کیا، اور بڑی رد و قد کے بعد، بڑی مشکلوں کے بعد اور بڑے دباؤ کے بعد کے پی کے گورنمنٹ تیار ہوئی کہ وہ کسی جلسے کی تاریخ دے۔ جلسہ کرا لیا گیا، لیکن یہ جلسہ بری طرح ناکام رہا، جس کے بعد گنڈا پور کی ایک ملاقات ہوئی عمران خان سے۔ اس ملاقات کی کچھ چیزیں لیک ہو گئی ہیں جس نے پارٹی کے اندر ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے علی بن گنڈا پور نے اپنی کیبنٹ کے 2 وزراء کو نکال دیا، ان سے استعفے مانگ لیے۔ ان میں ایک صوبائی وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم فیصل ترکئی ہیں، اور دوسرے صوبائی وزیر آبپاشی عاقب اللہ ہے۔ یہ عاقب اللہ اسد کیسر کے بھائی ہے، ان سے استعفے مانگے گئے، دونوں کا تعلق سوابی سے ہے۔ تو علی بن گنڈا پور صاحب نے ان کو فارغ کر دیا۔ فارغ کرنے سے پہلے علی بن گنڈا پور صاحب نے ان سے کہا کہ عمران خان نے ان کو فارغ کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ ان کو بچانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کی وزارتیں تبدیل کر دی جائے۔ تو دونوں نے وزارتیں تبدیل کرنے سے انکار کیا اور اپنا رضائن علی بن گنڈا پور کو جمع کرا دیا۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جگہ جگہ یہ کہتے پھر رہے تھے کہ جلسے کی ناکامی میں اسد کیسر اور ان کے بھائیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ سوابی میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس نے جلسہ ناکام بنایا، کچھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے نام لیے، لیکن جو سب سے اہم انکشاف ہوا وہ خاص صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علی بن گنڈا پور نے عمران خان کو یہ کہا ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ فوج کی ایجنٹ ہے، وہ ایم آئی سے رابطے میں ہے، اور سارا سوشل میڈیا وہ کنٹرول کر رہی ہیں، اور وہ پارٹی چیئرمین بننا چاہتی ہے۔ اب پارٹی چیئرمین تو نہیں، پارٹی چیئر پرسن بن سکتی ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹ انہوں نے باہر آ کے بتائے۔ نے کہا ایک کیا بات تھی کہ ایم آئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، گنڈا پور نے کہا ایک ایم آئی کے ساتھ، دوسرا کہ جو سارا سوشل میڈیا علی گنڈا پور کو کہتے ہیں نا وہ میں چلا رہی ہوں، تو والی بات انہوں نے یہ بات ہے کہ علیمہ خان ہی یہ پارٹی کو سنبھالے، ہاں تو ہاں چیئرمین بننا چاہتے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اسکرپٹڈ بات ہے، علیمہ خان کو کیسے پتا کہ گنڈا پور نے عمران خان سے کیا باتیں کی، ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ گنڈا پور کی عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو توشہ کیس ابھی شروع نہیں ہوا تھا، یعنی اس کی سماعت اس کے بعد ہوئی، تو اس سماعت میں عمران خان کی بہنیں موجود تھی، تو عین ممکن ہے عمران خان نے وہاں پہ اپنی بہن کو یہ بتایا ہو کہ گنڈا پور ان کے حوالے سے کیا کیا باتیں کر کے گئے، جس کے بعد پی ٹی اے کے یوٹیوبرز اور ویلاگرز نے شور مچایا ہوا ہے
کہ گنڈاپور نے علیمہ خان کے خلاف عمران خان کو بھڑکایا ہے، تو اب علی بن گنڈاپور کی چھٹی ہونے والی ہے یا وہ جا رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ گنڈاپور سے استعفیٰ مانگ لیا گیا. تو میں نے بھی آپ کو کل بتایا تھا گنڈاپور نے خود آفر کیا کہ جناب میرا ریزائن پکڑیں، عمران خان نے انہیں روکا. تو پارٹی کے ایک اہم رہنما یعنی علی بن گنڈاپور صاحب اگر یہ الزام لگاتے ہیں کہ علیمہ خان کا تعلق فوج سے ہے. علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی تو اس حوالے سے وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. تو میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ چونکہ ادارے اس میں کام کر رہے ہیں ہمیں کمزور کرنے کا، اور کوئی جان بوجھ کر یا کسی مقصد کے تحت اگر ان کی ساتھ رابطے میں رہ کر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ کی کاز کو نقصان دے رہا ہے، آپ کی رہائی، آپ کی حقیقی آزادی کی تحریک کو نقصان دے رہا ہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ میری معلومات کے مطابق ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو اس ساری کارروائی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جلسہ کیا اس کام کے لیے کیا گیا تھا کہ پارٹی اور زیادہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے؟ تو بعض رائے کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی شروع کے جھٹکے ہیں، ابھی کئی اور جھٹکے لگیں گے، کیونکہ پارٹی کے اندر بہت بڑے پیمانے پر اس کا ڈینٹ گیا ہے. کے پی کے میں جو جلسہ ہوا اس میں حکومت کی جانب سے کوئی روک ٹوک نہیں کی گئی، کسی صوبے میں کسی کو نہیں روکا گیا، اس کے باوجود جلسہ ناکام رہا. تو خان صاحب بھی اس پہ سٹ پٹائے ہوئے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی لوگ اس کے اوپر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. اگلی خبر یہ کہ وزیر پنجاب مریم نواز کی پانی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تقریروں پر پیپلز پارٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور حکمران اتحاد سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے. قومی اسمبلی کے ایوان سے بھی احتجاجاً واک آؤٹ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ مریم نواز صاحبہ اپنے بیانات کی معافی مانگیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کل تک جو سیاسی جماعت یہ نعرے لگاتی تھی کہ مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسوں، تو لوگ ان سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ کیا سندھ صرف ان کا ہے؟ سندھ تو پورے پاکستان کا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، سندھ ہمارا ہے، ہمارا سندھ دیش ہے. آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ہمارا پانی کہہ دیا تو تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے. حالانکہ پنجاب نے صرف اپنے حصے کے پانی کی بات کی ہے. تو حکمران اتحاد سے علیحدگی کی دھمکی دی جا رہی ہے، اسمبلی سے واک آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر حکومت سے الگ ہونا چاہتی ہے تو دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے، الگ ہو جائیں. بڑا آسان سا راستہ ہے. دونوں سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی بیان بازی ہمارے ہاں اسی لیول پہ جایا کرتی ہے. سندھ پنجاب کو روزانہ تانے دیتا ہے کہ ہمارا پیسہ ہے، ہم کما کے دیتے ہیں، کراچی سب سے زیادہ پیسہ کماتا ہے، اس سے پورا پاکستان چلتا ہے. تو آپ کا پیسہ ہو سکتا ہے تو کسی کا پانی نہیں ہو سکتا؟ یعنی سبحان اللہ. تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ پیپلز پارٹی مریم نواز کے اوپر تنقید کرے، مریم نواز پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرے، لیکن یہ جو پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا نا کہ مریم نواز معافی مانگے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اداؤں پر غور فرمائیں. اور یہ جو پانی میں مدانی مار کر چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جر کے کھاؤ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو پھر اس کو عزت کی طرح لیں. اب اس حوالے سے رانا سلالہ نے سینیٹ کے اندر گفتگو کی اور کہا کہ پنجاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیفینڈ نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا. تو یہ بات ان کی کسی حد تک مجھے درست لگتی ہے. لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی جو یہ مطالبہ مسلم لیگ نون سے کر رہی ہے کہ وہ بیان بازی سے گریز کریں اور معافی مانگیں، میرا خیال ہے ان کا مطالبہ اوور ڈوئنگ ہے. اس بات کو جتنا لیٹ گو کر دیں وہ اچھا ہے. اب ایک کام یہ ہوا کہ مریم نواز صاحب نے خود جواب دینے کی بجائے ایک سینئر وزیر مریم اورنگزیب کو اس کام پر لگا دیا. تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی تنقید کا جواب دینا شروع کر دیا اور کہا کہ گندم اور سیلاب پر سیاست کریں گے تو جواب بھی ملے گا. تو میرا خیال ہے یہ مناسب ہے، ترجمانوں کو آپس میں بات کرنے دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ذرا احتیاط کریں تو زیادہ ہی بہتر ہے. احتیاط سے مراد یہ کہ ان کا ایک امیج بن گیا ہے، اور چونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں تو پیپلز پارٹی کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ وہ بڑی ایروگینٹ ہے، یعنی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی. تو میرا خیال ہے ان کا یہ امیج جو پینٹ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. وہ تو بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اور سیلاب میں لوگوں نے دیکھا کس طرح وہ زمین پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ کھانے کھاتی رہی ہیں اور
मासूम बच्चों को उठाकर उनके साथ खेलती रही है। तो ये जो एरोगेंस वाली बात है ना, ये मुझे लगता है एग्जैजरेशन है और ये जेलसी में की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए। मेरा ख्याल है जरदारी साहब का दिल काफ़ी बड़ा है, लेकिन बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो जल्दी घबरा जाते हैं। और अगर घबराहट में पार्टी पंजाब के हवाले से अनाप शनाप बकेगी तो कल को बिलावल भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। उनको भी एहतियात करनी चाहिए। जैसे मैंने मरियम साहिबा के बारे में कहा कि हत्था दियाँ दित्तियाँ दंदा न खोलियाँ पैंदियाँ, तो दोनों तरफ मेरा मशवरा यही है कि दोनों एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल माहौल है वो ख़राब नहीं होगा, जो कि ख़राब होता जा रहा है। अगली अहम खबर है जनाब, क्रिकेट के हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग वहाँ पहुँच गए। तो इजलास के दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने मोहसिन नकवी साहब से कहा कि जनाब हम ट्रॉफी लेने आए हैं, भारत ने एशिया कप जीत लिया तो अब ट्रॉफी हमारे हवाले कर दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि दौड़ जाओ, ये ट्रॉफी बोर्ड के लोगों के लिए तो नहीं होती, और जब मैच होता है, फाइनल होता है, तो बोर्ड के लोग तो ट्रॉफी लेने नहीं आते, ये तो खिलाड़ियों का इस्तेहकाक होता है। तो आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को भेजें मेरे दफ्तर और वो ट्रॉफी हम उसको दे देंगे। लेकिन अगर बोर्ड लेने आएगा लाओ लश्कर लेकर तो ये तो एजेंडे में शामिल ही नहीं है कि हम किसी को ये ट्रॉफी देने वाले। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन एशिया कप में शिकस्त का जो नज़ला है वो उन खिलाड़ियों पर तो नहीं गिरा जिन्होंने एशिया कप में हिस्सा लिया, उन पे ज़रूर गिरा जो एशिया कप में शरीक नहीं हुए। अब पीसीबी ने बड़े बड़े नामवर खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग के लिए एनओसी जो जारी किए थे वो कैंसिल कर दिए हैं। जिन बड़े बड़े खिलाड़ियों के एनओसी कैंसिल किए गए हैं वो गैर मुल्की लीग खेलने जा रहे थे। इनमें बाबर आजम, शहीन अफरीदी, रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान, फ़हीम अशरफ वगैरह शामिल हैं। इनमें बहुत से खिलाड़ी बिग बैश ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे थे, उनको एनओसी जारी किए गए थे। तो अगली खबर है कि हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया और नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे होगी। इसके अलावा बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा में होने वाले खुदकुश हमले में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई है। कोयटा के इलाके मॉडल टाउन में होचक रोड पर FC हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे पर फितरतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने इमारत के अंदर घुसने के लिए खुदकुश धमाका किया था, जिसके नतीजे में 10 बेगुनाह अफराद की शहादत हुई है। और हमलावर जो कि FC की वर्दी पहने हुए थे उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन FC के नौजवान अलर्ट थे जिन्होंने उनको काउंटर किया। इसमें तमाम हमलावर मारे जा चुके हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ज़राए ने खुजार के इलाके ज़हरी में खुफिया इत्तलात पर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। ज़हरी से मुल्हिका पहाड़ों पर फितरतुल हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकल हरकत की खुफिया इत्तलात के बाद वहाँ पर ऑपरेशन क्लीन अप किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस और हेलीकॉप्टर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 7 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और 10 दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। तो पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियों के बाद दुश्मन पाकिस्तान को एक मरतबा फिर कमज़ोर करने के लिए दहशतगर्दी की वारदातों पर उतर आया। कोयटा में FC हेडक्वार्टर पर हमला इसी सिलसिले की कड़ी है और इसके पीछे भी पाकिस्तान का दरीना दुश्मन भारत, उसके फुटप्रिंट मिले हैं और कई दहशतगर्द भी मारे गए हैं जिनका ताल्लुक और राब्ते भारत से इस्टेब्लिश हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अपना गर्दन बहुत ख्याल रखिए।